دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے، انذار منذر کے لیے ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ کے ان کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ سواء علیہم فرمایا، علی کا نہیں فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یہ بڑا اصول ہے تبلیغ کا، دعوت کا، کہ دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس لیے فرض عین ہے، ہر امتی کا ذمہ ہے کہ دعوت سے اپنے یقین اور ایمان کو اور دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کو اتنا پختہ کر لے کہ یہ کسی دوسرے کا مدعو نہ ہو سکے۔ تو یہ قصہ آج ختم ہو جائے گا کہ کام فرض عین کا فرض کفایہ، ہاں، کیونکہ وہ کام فرض کفایہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جاویں، کہ یہ جنازہ نہ پڑھا گیا تو پھر سب گناہگار ہوں گے، اور اگر یہ جنازہ پڑھ لیا گیا تو فرض کفایہ ہے کیونکہ اس کا جنازہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا فرض عین ہے، علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور حقوق کی ادائیگی فرض عین ہے، اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے۔ سوچو میرا محترم دوستو، اگر ایک جماعت مخلصین کی ہو جاوے دنیا میں تو کیا اللہ ریاکاروں کے عمل کو قبول کر لیں گے؟ کہ نہ، ریا تو شرک ہے، جہنم میں جائے گا، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ عالم ہو۔ شرک کا تو کوئی مدخل ہی نہیں سوائے جہنم کے، اور ایمان جنت میں جائے گا، شرک جہنم میں جائے گا۔ چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ عالم ہو۔ شرک کا تو کوئی مدخل ہی نہیں سوائے جہنم کے، اور ایمان جنت میں جائے گا، شرک جہنم میں جائے گا۔ ادنا ریا بھی شرک ہے۔ یہاں اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ پھر جب ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ فرض عین ہے، تو پھر اس کی محنت فرض عین نہیں ہوگی تو کیا فرض کفایہ ہوگی؟ میرے دوست بزرگوں، اصل میں مغالطہ یہاں سے ہوا ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا دوسروں کی اصلاح کے لیے ہے، یہاں سے مغالطہ ہوا ہے۔ نہیں، دیکھو، بھلائی کا حکم کرنا بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے، مواعظ دیکھ رہا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں یہ ملا، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا، اور جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا۔ تو عرض یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ علم کسے کہتے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے جو کچھ چاہتا ہے وہ علم ہے۔ علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے وہ فن ہے، جو ہم سے ہمارا خالق چاہتا ہے وہ علم ہے۔ اب لوگوں کو چسکا چڑھا ہے کہ یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، وہ بھی سیکھیں، یہیں کے لیے کہ تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ میرے دوستو، علم کا اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہے، علامہ۔ کیا کہا؟
کہ یہ علامہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پر لوگ جمع ہیں. آپ نے فرمایا ومن علامۃ، یہ فرمایا من علامہ، کہ کون سے علامہ ہیں، کون شخص ہیں یہ علامہ، نہیں فرمایا. بلکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ من میں اور ماں میں کیا فرق ہے، کہ آپ نے شخص کی طرف اشارہ کر کے نہیں فرمایا، بلکہ ماں کہا، ماں کہ کیا چیز ہے یہ علامہ. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ علامہ ہیں جو عرب کے انساب کو، رشتے ناتوں کو، عرب کی اچھی بری اور عرب کے حال احوال کو اور عرب کی کہاوتوں کو، عرب کی مثالوں کو، عرب کے احوال سے زیادہ واقف ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو، یہ علم جس کے پاس ہے اس کو اس سے کوئی نفع نہیں، اور جس کے پاس یہ علم نہ ہو اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں. ہاں، یعنی ثابت کیا علم کسے کہتے ہیں؟ یہ علم فرماتے تھے کہ اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم میں لگنا. اس کو کہتے ہیں علم میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، علم اور فن میں فرق یہ ہے کہ فن تو فنا ہو جائے گا موت پر. علم کے بارے میں تو سب سے پہلے قبر میں سوال ہے من ربو کا. یہ سارے علم یہ ہے. قبر کے 3 سوالات میں سارا علم محدود ہے. من ربو کا وما دینو کا وما كنت تقول في هذا الرجل. یہ حیرت کی بات ہے کہ اپنی شریعت اور اپنے طریقے سے ہٹ کر کسی چیز کو حاصل کرنا اور اس کو اس علم کا بدل سمجھنا جو علم ہم پر سیکھنا فرض کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت پڑھ کر آئے اور آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ نسخے توریت کے ہاتھ میں تھے. یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے یہ اس لیے سیکھا ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اسے انکار نہیں ہے کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، جو علم آپ لے کر آئے اپنی جگہ ہے. ہم نے اضافے کے لیے یہ توریت پڑھی ہے، علم اضافے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ اس موقع کے علاوہ کوئی اور موقع میرا خیال سے اس سے زیادہ غصے کا نہیں تھا کہ جس میں انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پریشان کیا، کس نے غصے میں ڈالا، آج ہم اس سے نمٹ لیں گے. اس سے انصار کے تلواریں لے کر آ جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم کو حاصل کرنے پر کتنا غصہ تھا جس علم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے. آپ نے فرمایا کہ عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں زندہ ہو کر تو ان کے لیے میری شریعت کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کمال شریعت آپ کی شریعت میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کے طریقے کے علاوہ کسی نبی کے طریقے کو اختیار کیا گیا تو وہ بالکل ایسا ہے جیسا کسی 15-20 سال کے جوان 15-20 سال کا جوان وہ 4 سال کے بچے کا کرتا اور پاجامہ پہننا چاہے. ساری شریعتیں ہر
ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہوتی چلی گئیں، جس طرح چھوٹے بچے سے لے کر جوان ہونے تک اس کے ہر زمانے کے ہر سال کے کپڑے بیکار ہوتے جاتے ہیں کہ ابھی جسم پر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ تنگی پیدا کریں گے. کہ کیا کریں گے؟ کہ تنگی پیدا کریں گے. یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا کیونکہ میری عمر 30 سال کی ہے اور یہ لباس میری اس عمر کا ہے جب میں 5 سال کا تھا. کہ ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہو گئیں جس طرح ایک 20 سال کی عمر کے جوان کے سارے کپڑے منسوخ ہوتے چلے جاتے ہیں، فیل ہو گئے. کہ اب اس کے مرنے تک اس کے جسم پر کون سا لباس رہے گا؟ کہ وہ لباس رہے گا، وہ سائز رہے گا جس سائز پر اس کا قد بڑھنا بند ہو گیا ہے. یہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ شریعت کی اور دین کی ایسی تکمیل ہو گئی کہ آئندہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ذرا سا عقل سمجھ سے کام لو. ہر چیز کو علم قرار دینا جہالت ہے. صرف اللہ والے علم کو علم قرار دو، تب ہم اللہ والے علم کی طرف متوجہ ہوں گے. ورنہ جہالت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، انجینئر اور سائنسداں، کہ ہم بھی تو علم حاصل کر رہے. ایک یونیورسٹی کے طلبہ آئے، مشہور یونیورسٹی ہے علی گڑھ کی، ہمارے پاس ہے نظام الدین میں بنگلے والی مسجد. آ کے کہنے لگے کہ ہم طالب علم ہیں. میں نے کہا بھائی کون سے مدرسے سے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم تو کالج سے آئے ہیں. لیکن تم نے اپنے آپ کو طالب علم کیوں کہا؟ اگر تم نے آپ کو طالب علم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو گے کہ آپ کے پاس آپ کی لائن کا علم ہے، ہمارے پاس ہماری لائن کا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ علم کو علماء کی لائن کی چیز سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں. دیکھا نہیں، ہم آپ کو طالب علم نہیں سمجھتے، ہم آپ کو طالب فن سمجھتے ہیں. طالب علم وہ ہے جو اس بات کی تحقیق میں لگا ہوا ہو کہ اس سے اس کا رب کیا چاہتا ہے. آپ طالب فن ہیں، طالب علم نہیں ہے. اسی میرے بزرگ دوستوں، اللہ والے علم پر آؤ. علم 2 قسم کا ہے، فضائل کا اور مسائل کا. کہ فضائل کا علم یہی اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کے یقین کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوں گے. کہ ہر عمل کو وعدے کے یقین پر لاؤ تو وہ عمل اس عمل میں کمال پیدا ہوگا. ورنہ عمل کے ساتھ کھیلے گا وہ شخص جسے اس عمل پر وعدے کے پورا ہونے کا یقین نہیں ہے. کہ اعمال میں احتساب وہ اللہ کے وعدوں کے استحضار اور دھیان سے ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھ دینا نہیں ہے، بلکہ فضائل کی تعلیم کا مقصد اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے. اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا یعنی سمجھتے کہ عمل سے پہلے اس فضیلت کا مراقبہ کرو، مذاکرہ کرو. ایک حدیث کو بار بار پڑھو، تنہائی میں دیکھو ان فضائل کو. ہم نے علم اور فضائل کے عمل میں ہم نے عمل اور فضائل کے علم میں درمیان کیا دیں گے؟ میں چل کر جا رہا ہوں، کیا دیں گے؟ ہم سارے اعمال اور سارے اذکار بغیر فضائل کے استحضار اس کے دھیان کے کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر وہ تو جاتا فرماتے تھے کہ اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. میرے دوستوں حضرت فرماتے تھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر سستی پیدا کرتا ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کیا پیدا کرتا ہے؟ سستی پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کہ غفلت کو تو ذکر توڑے گا نا. کا ذکر کہ دل کا ذکر. اس لیے اشارے فرما دیتے کہ اپنی زبان کو ذکر